تم بڑے فخر سے بڑے زور و شور سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو نظر آتے ہو، آپ نے کبھی سوچا ہے جب آپ بالکل چھوٹے سے تھے، آپ کو بولنا نہیں آتا تھا، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، ارے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہماری ماں کون ہے، ہمارا باپ کون ہے، تمہیں تو اس چیز کا بھی علم نہیں تھا۔ اس وقت میں اس ماں نے اپنے بچے کی پرورش کس حالت میں کی، وہ خود تو بھوکی رہی مگر اولاد کو بھوکا سونے نہیں دیتی، وہ خود کو پیاسی رہ سکتی ہے مگر اولاد کو پیاسا سونے نہیں دیتی، وہ خود چاہے تن پر پہننے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے ہوں یا نہ ہو مگر بچوں کو اچھے سے اچھے کپڑے بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ آخر یہ کیا چیز ہے؟ یہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ماں میرے سامنے بکواس کر زبان نہ چلا، ارے سالے خود تو سوچ، کچھ تو سوچ، یہ وہ ماں ہے جس ماں نے تیری جب تو چھوٹا سا تھا اس وقت تھی تو روتا تھا، بچہ رونے لگا، کہنے لگا اللہ تو نے مجھے کس جہاں میں بھیج دیا۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہوا، اگر رو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بچہ ٹھیک ہے، اب رو رہا ہے اس رونے کا مقصد کیا ہے؟ آج تک ہم نے کبھی اس چیز پر غور کیا؟ ہمیں تو یہ پتہ بس بچہ رو رہا ہے، اب بچہ رو کیوں رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ رونے کا مقصد کیا ہے؟ اب اس کے رونے کا مقصد یہ تھا اللہ تو نے مجھے کس جہاں میں بھیج دیا۔ اللہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اللہ تو کھلاتا تھا، تم ہی کھلاتا تھا، اللہ تو نے مجھے جس جہاں میں بھیجا ہے اللہ وہاں مجھے جاننے والا بھی کوئی نہیں، پہچاننے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ مجھے جب بھوک لگے گی تو اللہ میں کیا کروں گا، اللہ پیاس لگے گی میں کیا کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے بندے پریشان نہ ہو، جس جہاں میں نے مجھے بھیج دیا ہے اس دنیا کے اندر ایک ایسی میں نے عظیم ہستی بنا دی ہے اور اس کا ہے نام ماں۔ سبحان اللہ، ماں اور محمد یہ دو نام ایسے ہیں جب انسان ان کا نام لیتا ہے تو لب بھی ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ ماں اور محمد یہ دونوں نام ہی اللہ پاک نے اپنے پیارے بنائے ہیں۔ تو اس وقت جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا یہی فریاد ہے کہ اللہ نے مجھے کس جہاں میں بھیج دیا، وہاں مجھے جاننے پہچانے والا کوئی نہیں۔ تو اس وقت اللہ پاک انسان سے فرماتے ہیں میرے بندے پریشان نہ ہو، دنیا کے اندر ایک ایسی عظیم ہستی میں نے پیدا کر دی ہے جو اگر تو روئے گا تو تیرے رونے سے ہی تیری ماں کو پتہ چل جائے گا اب میرا بچہ کچھ کھانا چاہتا ہے، کچھ پینا چاہتا ہے، جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو یہ وقت پر آپ کا صرف ایک ہی کام ہے رونا، آپ کا رونا کام ہے، آپ رو کر دکھا دیں آپ کے ہر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور آج یہی وجہ ہے آج ہم نے رونا چھوڑ دیا، ہمارے گھر میں مصیبتیں آ چکی ہیں، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، امیر سے لے کر غریب تک، غریب سے لے کر امیر تک، ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ صرف آج ہم نے اپنے رب کے دربار کو چھوڑ کر آج ہم نے دنیا کو سامنے اپنا مقصد سمجھ لیا ہے کہ یہی دنیا کی ہمارے مقصد ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات اور محترم والدین، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ان بچوں کی اصلاح کے لیے ان بچوں کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ بچہ ہمارا کیا چاہتا ہے، وہ چاہے جائز ضروریات ہوں ناجائز ضروریات ہوں، جائز ضروریات کو ضرور پورا کریں، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے بھی کہوں گا عزیز طلباء طالبات سے کہ خدا کے لیے اس رب کا خوف اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے فرمایا اس وقت تک اس کو اللہ موت نہیں دے گا جب تک وہ جو اس نے کیا ہے وہ اس کو دکھا نہ دے۔ پھر فرمایا کہ جب انسان وہ مرتا ہے اس وقت اس کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ سارے سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف آج ہم یہ بھی کہتے ہیں، یہاں عزیز طلباء اور طالبات موجود ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں یہاں سے یہ پوچھتا ہوں بتائیں آپ میں سے شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے گا کہ مجھے قرآن سے محبت نہیں ہے۔ قرآن سے محبت تو سب کو ہے، مانتے ہیں اس قرآن کو، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ آپ کی بات جھوٹی ہے۔ آپ اس قرآن سے محبت نہیں کرتے، اس قرآن کو نہیں مانتے۔ جب اللہ کے قرآن نے کہا قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کر، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کر،
إلا إياه وبالوالدين إحسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر. اور آج دیکھتے ہیں نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جب تک ہم یہ نہیں پڑھتے اس وقت تک ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو چکے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ماں باپ کے قدر کرنے کی اور ان کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں اپنے اساتذہ کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. علم سیکھا پر ادب نہ سیکھا. علم کے ساتھ ساتھ ادب کی بھی ضرورت ہے. ادب سے سب کچھ بنتا ہے. ایک طالب علم تھا, وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک اپنے استاد کے پاس 20 سال وقت گزارا. 20 سال میں میں نے 18 سال تعلیم حاصل کی اور 2 سال میں نے اپنے استاد محترم سے ادب سیکھا. اور وہ کہنے لگے اتنا کچھ میں نے 18 سال میں نہیں سیکھا جتنا میں نے ان 2 سالوں میں سیکھا ہے. علم جب آپ جتنا مرضی حاصل کر لیں, جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں, لیکن اگر آپ کی زندگی میں ادب نہیں ہوگا, چھوٹوں پر شفقت, بڑوں کا ادب, یہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. میں پہلے بھی یہی باتیں سمجھاتا رہتا ہوں اور آج بھی یہ آپ کی عزیز طلبہ طالبات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے محترم والدین کا ادب احترام کریں اور اپنے اساتذہ کی ہمیشہ عزت کرتے رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک بار پھر میں آپ سب کا دل کی تہہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے فرسٹ پیرنٹس ڈے اینڈ اینوئل پرائز ڈسٹریبیوشن کے موقع پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو.